دے ہی نہیں سکتا کوئی، اور کنویں دی اتنی مالیت ہی نہیں ہے، لہٰذا جو وہی زبان تے چڑھیا، جو وہ منہ چایا، اس نے وہ آداد بول دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ قیمت وہ منہ منگی، کٹ بد بھی نہیں کرائی پیش کر کے کہ کنواں نہ صرف مسلمانوں واسطے بلکہ تمام انساناں جانوراں مخلوقات واسطے فی سبیل اللہ کر۔ اس طرح جس وقت انہوں کی شہادت کا وقت آیا تو اس کنویں دے وچوں بھی پانی انہوں نے دین تے پابندی ہو گئی، جبکہ وہ خود ایکٹنگ خلیفہ نے، امیر المومنین نے، اور انہوں دیا جڑیاں فوجاں بھیجیاں گئی نے دنیا دے دور دراز علاقہ کے اندر، ملکوں کے اندر فتوحات کر رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ذات کی خاطر اپنی فوج میں استعمال کرا، یہ میرے واسطے جائز نہیں، یہ مینوں زیب نہیں دیتا۔ اور یہ بھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ لوگاں دے خوناں دے نال آلود ہوئے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اور جس وقت انہوں نے یہ آپشن دیتی گئی کہ تسی دمشق آ جاؤ، شام آ جاؤ، تسی مکہ شریف چلے جاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بڑھنا چاہتا جہدے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچ ایک شخص ہے وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ بسائے گا تو کل امت کا نصف اس کو عذاب دیتا جائے گا، میں وہ بندہ نہیں بننا چاہتا۔ میری وفات ہوئے، میری شہادت ہوئے، میں رہنا مدینہ شریف کے اندر ہی۔ آپ نے عرض کی تھی کہ تھوڑیاں اتنیاں فوجاں نے تھوڑے زیر کمانڈ، حکم دیو اے جڑے چند 100,000 باغی نے انہوں نے کچل دئیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر مدینہ تو رسول نو لوگوں کے خوناں نال آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اپنی ذات کی وجہ تو کسی کی جان مکلف نہیں کرتا۔ اور اتنا انہوں نے مخلوق خدا تے رحم کیتا، اتنا صدقہ و خیرات کیتا، اتنا لوگوں کو کھلایا پلایا رجایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں سی جدی گردن تے حضرت عثمان غنی دا دین نہ ہو، حضرت علی حضرت عثمان غنی دا احسان نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دا ذکر خیر زبان تے آ گیا کہ جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شادی خانہ آبادی سیدہ فاطمہ الزہرا نال ہون والی سی کہ انہاں کول حق مہر نہیں سی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں دے وچوں انہاں نوں حق مہر بھی دیتا تے ولیمے دا خرچہ بھی کیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے واپس کرنا چاہیا تے آپ نے فرمایا میرے طرف تحفہ قبول فرماؤ، تے انہاں دے نال اس طرح دا ظلم کیتا گیا اور اس قدر انہاں دے اوتے مظالم کیتے گئے کہ وہ اس طرح قسم کرسی دے عالم دارالحکومت دے اندر شہید کیتے گئے۔ پھر خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی محترمہ انہاں دے نکاح دے اندر انہاں دی موجودگی دے وچ انہاں تے ظلم کیتا گیا اور اس دا لحاظ نہیں کیتا گیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی محترمہ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر موجود نے، انہاں دے سامنے انہاں تے ظلم و ستم کر کے اور انہاں دے تلاوت قرآن کریم کردے ہوئے حالت روزہ دے وچ انہاں نوں عین دارالحکومت دے اندر شہید کیتا گیا۔ اور اتنے اوصاف، اتنے کمالات کہ ایک ایک وصف انہاں دا ایسا ہے جو کسی دوسرے دے اندر موجود نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں دی کائنات بڑی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، ایک وصف عثمان غنی دا ایسا ہے جو انہاں تو پہلے نہ کسی نبی نو ملیا، نہ کسی ولی نو ملیا اور نہ انہاں تو بعد کسی نو ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے نکاح کے اندر ایک ہی نبی دیاں یکے بعد 2 بیٹیاں عقد کے اندر موجود ہیں۔ نہ حضرت عثمان غنی تو پہلے کسی نو یہ شان ملی ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک ہی نبی دیاں 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح آئیاں ہون، اور نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بعد کسی دی یہ شان ہوئی ہے۔ اتوں تک کہ جس وقت دوسری بیٹی کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت لکی 40 ابنتن، اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی دے نکاح چ دیتا۔ دیکھو اسی بھی رشتے ناطے کرتے ہیں، ساڑھے بھی داماد نے، ساڑھے بھی بہنوئی نے، تو اگر ساڑھا داماد یا ساڑھا بہنوئی جڑا وہ ساڑھی ہمشیرہ یا ساڑھی بیٹی دے نال اچھا برتاؤ کرے، انہوں اچھے طریقے نال رکھے، تو پھر ہی اسی چاہاں گے نا کہ یار اگر پہلی ہمشیرہ یا بیٹی وفات پا گئی ہے تو دوسری بیٹی یا ہمشیرہ دے نکاح ہوتی جائے۔ لیکن اگر اس نے ساری پہلی بیٹی نو یا پہلی ہمشیرہ نو ہی اس نے اچھے طریقے نال نہ رکھیا ہوئے تو کوئی اس طرح دا معاملہ وفات والا ہوئے تو اسی کدی بھی دوسرا نکاح نہیں دیتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس انداز نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دی
انہوں نے کیتی ہوئے گی تیمارداری کہہ لو، انہوں دی زوجیت دے وچ رکھیا، انہوں نے اپنی زوجیت وچ رکھیا ہوئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہون تو میں عثمان غنی دے نکاح چ دیا۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے انہوں دا نکاح تے حضور نے عثمان غنی نو نہیں دیتا۔ وہی وجہ یہ سی کہ آپ رضی اللہ عنہ دے نکاح وچ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجے موجود سی، لہٰذا اس دوران جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا دا نکاح کرنا چاہیا تو ایک شخص کے نکاح وچ دوویں پیڑاں بیک وقت جمع ہو نہیں سکتی ہیں، اس واسطے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نال ہویا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے سسرال اور میرے بیٹیاں دے سسرال یہ میں منتخب کیتے ہی نہیں، یہ میرے رب نے منتخب فرمائے، یعنی جنہ دے متعلق میرے رب عز و جل دا حکم آیا کہ اس خاندان میں تسی اپنا سسرال بناؤ تو میں اتھے اپنا سسرال بنایا۔ اور اسی طرح میریاں بیٹیاں دے حوالے نال بھی میرے رب نے جتھے حکم دیتا ہے اتھے ہی میں اپنی بیٹیاں دے سسرال بنائے نے، رب دی اجازت اور مرضی تو بغیر میں اپنی بیٹیاں دے سسرال نہیں بنائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس طرح سخاوت کا بہت بڑا پہاڑ سن کہ جتھے بھی کسی نے اشارہ کرنا کہ اتھے انہوں نے دولت اللہ کے حکم نال جو اللہ دی عطا کردہ حلال دولت سے اس کو خرچ کرنا، اور اللہ پاک نے انہوں نے مال دے اندر برکت ہی بہت زیادہ رکھی سی، انہوں نے کمائی دے اندر برکت بہت رکھی سی، سارا کچھ اپنا کاروبار زمین جائیداد ہر چیز مکہ چھوڑ کے پہلے حبشہ ہجرت فرمائی، پھر اتھے کچھ عرصہ محنت کی تھی، بہت زیادہ پراپرٹی جائیداد اتھے بن گئی، پھر اتھے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھٹ پیسوں دے وچ دے دو کے تے مدینہ شریف تشریف لے آئے، حالانکہ بہت لیٹ آئے لیکن اس دے باوجود مدینہ شریف آ کے بھی اللہ پاک نے انہوں دے کاروبار دے اندر رزق دے اندر ایسی برکت ڈالی کہ چند ماہ دے اندر ہی اللہ پاک نے زمین جائیداد اور دولت کا مالک بنا دیا۔ اس موقع تے بھی جس وقت کنواں لے کے وقف کرنا سی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع تھے، غزوہ تبوک کا موقع بہت یادگار موقع، بہت ہی مشکل حالات سن، فصلاں پکیاں ہوئی سن، کھجوراں دیاں باغات پکے ہوئے سن، اور اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنگ واسطے تیاری کرو، تے بہت ہی مشکل حالات کے باوجود لوگ اپنے گھر واسطے سال بھر دا راشن جمع کرنا چاہ رہے سن، تے بہت ہی مشکل سی۔ اس موقع تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ جڑا ہے بابا ساز و سامان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت اسلام واسطے پیش کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، جب حضرت عثمان نے دیکھا کوئی اور نہیں اٹھ رہا، پھر انہوں نے اٹھ کے دوسرے 100 کا بھی اعلان کر دیتا، پھر جس وقت دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھ رہا، لوگوں کے حالات ہی اس قدر نہیں مشکل نے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، تو انہوں نے تیسرے 100 یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان انہوں نے لشکر اسلام واسطے خدمت کے طور پہ پیش کیتا۔ جدو 300 اونٹ صرف زبان نال کہنا 300 بہت آسان، ایک اونٹ جنہوں نے ہن ذبح کیتا پتہ ہے کی قدر و قیمت، تو جس علاقے دے وچ سواری ہی اونٹ ہوئے، جس طرح اج کل اسی جہاز خریدنا سارے واسطے مشکل ہے، عام آدمی جہاز نہیں خرید سکتا، عرب دا جہاز ہی اونٹ ہے کہ صحرا ہے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس وقت 300 اونٹ بما ساز و سامان انہوں نے پیش کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہندے ہیں ممبر تو نیچے تشریف لے آئے اور عثمان غنی نے گلے نہ لگایا کہ اے اللہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہ دے، یعنی اگر یہ دیکھو کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یا اللہ پاک میں ایڈوانس یہ واسطے معافی کا طلبگار۔ اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خدمت اسلام پیش کی تھی اپنے مال کے ذریعے، اور اس طرح لوگوں کو نوازیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی کہ میری امت کے وچ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو اتنا مال و زر ہوئے گا کہ لوگ پیسہ لے کے سونا لے کے باہر نکلیں گے کہ اسی زکوٰۃ ادا کریے لیکن کوئی مستحق نہیں ملے گا، دور دراز پتہ چلے گا کہ فلاں علاقے دے وچ ایک آدمی ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے، وہ صدقہ وصول کرتا ہے، دوڑے دوڑے وہ کول جان گے لوگ کہ انہوں کہیں گے کہ بڑی مہربانی صدقہ وصول کر لو، وہ کہے گا تھوڑی دیر پہلے تسی آ جاندے تو میں لے لینا، ہن اگر میں تہاڈا صدقہ وصول کرا تو میں خود صاحب نصاب بن جاواں، میں نے خود زکوٰۃ دینی پے۔ یہ سارے معاملات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت کے اندر ہوئے۔ 12 سال کم و بیش چاند ایک ماہ کاٹ نے 12 سال کم و بیش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
خلافت کا فریضہ سر انجام دیتا، اور دور دراز تک جتھے حضرت عمر فاروق نے چھوڑی سی سلطنت اس تو کئی 100 مربع میل اگے تک آپ نے جڑی ہے وہ پہنچائی مسلمانوں کی سلطنت۔